ہوئے ہیں اور اونٹ کی پلان پر آپ کی پیشانی مبارک لگ رہی ہے۔ جس اونٹنی پر آپ سوار تھے اس کی پلان پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی لگ رہی تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے میرے آقا جھکے ہوئے تھے، اور یہ انداز اتنا پیارا تھا کہ خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے آپ نے یہ انداز اپنایا۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان بن طلحہ یہ کعبہ مکرمہ کا چابی بردار تھا، یہ ساتھ تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کا بوسہ لیا۔ کعبہ کے اندرون حصار 360 بت تھے، اور ان بتوں کی قطار تھی۔ آپ خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر ان بتوں کو اس چھڑی کے ساتھ نوک سے ٹھونکے مار مار کر گرا رہے تھے، اور پڑھ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو فرمایا حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کی ہی چیز تھی۔ میرے آقا یہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بت جو ہیں وہ بلندی پر رکھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سوار ہوئے، اور جب سوار ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو میرے آقا نے فرمایا علی کہاں پہنچے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں تو عرش معلیٰ کو پکڑ کر میں نیچے لے آؤں، یعنی اتنی بلندی پر علی المرتضیٰ پہنچے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کام کے لیے تجھے اس بلندی پر بھیجا گیا ہے وہ کام کر۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم شیر خدا نے وہ بت توڑے، تو جب آپ زمین پر تشریف لائے تو مسکرانے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا علی مسکرائے کس لیے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلندی سے میں نیچے آیا ہوں اور مجھے چوٹ بھی نہیں لگی۔ تو میرے آقا نے فرمایا چڑھانے والا مصطفیٰ ہو، اتارنے والا جبریل ہو، تو پھر چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بتوں کو توڑا۔ پھر بتوں کو توڑنے کے بعد آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم فرمایا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ نے اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اور تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی ادا کی۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو آپ نے عثمان بن طلحہ کو چابی عطا فرمائی۔ یہ عثمان بن طلحہ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں خانہ کعبہ کے شریف کے اندر جانے دو۔ وہ اس دور کے جو چودھری تھے ان کے لیے وہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا، تو اس نے انکار کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ایک وقت ہوگا
جب یہ چابی میرے پاس ہوگی میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ تو وہ یہ طلحہ بن زید کہتا ہے کیا اس دن قریش مکہ ذلیل ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس دن تو قریش مکہ کی عزت زیادہ ہوگی، اس دن تو ان کا مقام زیادہ ہوگا۔ یہ عثمان بن طلحہ جو تھا اس نے یہ بات یاد رکھی، اور جب یہ فتح مکہ ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلایا جائے۔ جب وہ آئے تو میرے آقا نے فرمایا وہ چابی دو، تو اس نے کانپتے ہوئے ہانپتے ہوئے جب یہ چابی دی نا تو میرے آقا نے فرمایا عثمان بن طلحہ میں نے تجھے کہا نہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی تو مجھے خود دے گا اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ تو دیکھ لے آج قریش کا مقام کیا ہے، قریش کا مرتبہ کیا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چابی جو تھی حضرت عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور میرے آقا نے فرمایا لو یہ چابی ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس رہے گی اور تم لوگوں میں رہے گی، اور یہ چابی وہ تم سے چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ دوستان محترم، اس کے بعد حرم الہی میں آپ نے سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار مشرکین کے عوام و خواص کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ اس دربار میں آپ نے خطبہ دیا اور پھر اہل مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا بولو، تم کو معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ جب یہ بات سنی، اتنا سنا، ڈرے تو پہلے ہی ہوئے تھے کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آئے اور پتہ بھی نہیں چلا کب چڑھائی کر دی گئی، ڈرے ہوئے تو پہلے ہی تھے۔ فرمایا تم لوگوں کو پتہ ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اس دہشت گرد انگیز اور خوفناک اعلان پر سوال سے تمام مجرمین، جتنے بھی مجرمین تھے جنہوں نے میرے آقا پر ظلم کیے تھے، وہ تمام مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر سب یک زباں ہو کر بولے اخن کریمن ابن و اخم کریمن، یعنی آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر فاتح مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجہ میں ارشاد فرمایا لا تسربوا علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، فرمایا لا تسریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ جب میرے آقا نے یہ بات فرمائی، بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رحمت سن کر سب مجرموں کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم کیے تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے پتھر برسائے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے جانوروں کی اوجڑیاں میرے آقا پر پھینکی، انہوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے میرے آقا کے دندان مبارک کو شہید کیا، چہرہ مبارک کو لہو لہان کیا، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے میرے آقا کے جلیل القدر صحابی، جلیل القدر چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کے دل کو چبایا، کلیجے کو چبایا، آنکھیں نکال دی گئیں۔ ان لوگوں کا بھی اس میں موجودگی تھی جن لوگوں نے میرے آقا پر ظلم کیے تھے، جنہوں نے میرے آقا کے آپ کے گردن میں کپڑا ڈال کر ظلم کر رہے تھے۔ کوئی میں الفاظ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی براء ہے۔ تو دوستان محترم، جب یہ بات سنی ان کفار مکہ نے تو وہ پریشان ہو گئے، ندامت کے آنسو بہانا شروع کر دیے، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعروں سے حرم کعبہ کی در و دیوار پر بارش انوار ہونے لگی۔ مجرموں کی نظر میں ناگہاں ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اس میں بڑا اختلاف ہے کہ فتح مکہ کون سی تاریخ میں فتح ہوا۔ امام بہقی نے 13 رمضان کہا، امام مسلم نے 16 رمضان فرمایا، امام احمد نے 18 رمضان بتایا، محمد بن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ 20 رمضان کو فتح مکہ ہوا۔ الغرض کے فتح مکہ کی پیشن گوئیاں اور بشارتیں قرآن کریم کی چند آیتوں میں مذکور ہیں۔ ان میں سے سورہ نصر بھی ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان و شوکت کے ساتھ فتح مکہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیا، تو اس میں ہمیں سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر عفو و درگزر اور رحم دلی کے ساتھ رحم و کرم کا جو اعلان و اظہار فرمایا، تاریخ عالم میں کسی فاتح کی زندگی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ دوستان محترم، یہ عفو و درگزر جو ہے، رحم و کرم جو ہے، جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، میرے آقا کا ہی وطیرہ ہے۔ دوستان محترم، میرے آقا نے یہ سب دیا۔ جب تم درگزر کرنا شروع کر دو گے، عفو و درگزر سے کام لوگے، تو دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے، دشمن بھی تمہارا نام لینا شروع کر دیں گے، دشمن بھی تجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ فتح مکہ اس طرح کا فتح تھا کہ کائنات میں کبھی اس طرح کی کسی کو فتح حاصل نہ ہوئی ہوگی کہ مکہ کے لوگ گھبرا کر ڈرے ہوئے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا لا تثریبوا علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو میرے آقا نے عفو و درگزر سے کام لیا تو اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا، کیسی فتح عطا فرمائی۔ دوستان محترم، دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی عفو و درگزر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں، اور یہ درس قرآن جتنا آپ سنتے ہیں دوسرے دوست بھی سنیں گے تو ان کے برابر ہی آپ کو ثواب انشاءاللہ العزیز ملے گا۔ یہ ہمارا جو درس قرآن کا سلسلہ ہے، ماشاءاللہ آج 36واں سلسلہ تھا اور 36 سلسلے ہو چکے ہیں، 36 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے اگر توفیق دی تو یہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔